کبھی سوچا ہے کہ ہماری اس دنیا میں کچھ ملک اتنے امیر کیوں ہیں اور دوسرے اتنی شدید غربت میں کیوں ڈوبے ہوئے ہیں؟ ڈیوڈ لینڈس کی کتاب اقوام کی دولت اور غربت سیدھا اسی مشکل اور بہت اہم سوال کی گہرائی میں جاتی ہے۔ یہ وہ سوال ہے جو آج بھی ہماری دنیا کی سب سے بڑی تقسیم کی جڑ ہے۔ تو چلیے اس راز سے پردہ اٹھاتے ہیں۔ یہی وہ بنیادی سوال ہے جس نے صدیوں سے بڑے بڑے ماہرین معاشیات اور تاریخ دانوں کو پریشان کر رکھا ہے۔ آخر ایسا ہوتا کیوں ہے؟ کیوں کچھ معاشرے بے پناہ خوشحالی حاصل کر لیتے ہیں اور دوسرے پیچھے رہ جاتے ہیں؟ یہ صرف کتابی باتیں نہیں بلکہ یہ لاکھوں کروڑوں لوگوں کی زندگی کی اصل حقیقت ہے۔ ذرا اس فرق کی گہرائی کو تو دیکھیے۔ آج سوئٹزرلینڈ جیسے امیر ترین ملک اور موزمبیق جیسے غریب ترین ملک کی فی کس آمدنی میں 400 گنا کا فرق ہے۔ 400 گنا! لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ صرف 250 سال پہلے یہ فرق صرف 5 گنا تھا؟ آخر تاریخ میں ایسا کیا ہوا کہ چھوٹی سی خلیج اتنی بڑی کھائی بن گئی؟ اب لینڈس اس کا جو جواب دیتے ہیں وہ روایتی سوچ کو بالکل چیلنج کرتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اصل وجہ جغرافیہ، موسم یا قدرتی وسائل نہیں ہے۔ ان کے مطابق جو سب سے بنیادی چیز ہے وہ ہے ثقافت۔ جی ہاں، کسی قوم کی اقدار، اس کے ادارے اور دنیا کو دیکھنے کا اس کا نظریہ ہی اس کی معاشی قسمت کا فیصلہ کرتا ہے۔ یہ ایک بہت بڑا دعویٰ ہے اور آج بھی اس پر بہت بحث ہوتی ہے۔ تو آئیے لینڈس کے ساتھ اس تاریخی سفر پر چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آخر دنیا میں دولت اور غربت کی یہ گہری تقسیم پیدا ہوئی تو ہوئی کیسے؟ لینیاز اپنی بات یورپ سے شروع کرتے ہیں۔ وہ ایک سوال اٹھاتے ہیں، آخر تاریخ میں یورپ میں ایسا کیا خاص تھا کہ جدید معاشی ترقی کی شروعات وہیں سے ہوئی؟ ان کے مطابق جواب اس بات میں ہے کہ یورپ نے ایک بالکل ہی الگ راستہ چنا تھا۔ دیکھیے، یہ کوئی ایک چیز نہیں تھی، بلکہ کئی چیزیں مل کر ایک ایسا ماحول بنا رہی تھیں جہاں ترقی پنپ سکتی تھی۔ یورپ سیاسی طور پر ٹکڑوں میں بٹا ہوا تھا، جس کی وجہ سے ریاستوں میں مقابلہ رہتا تھا۔ اگر ایک بادشاہ کسی نئے آئیڈیا والے پر ظلم کرتا تو وہ بھاگ کر کسی دوسرے ملک میں پناہ لے لیتا تھا۔ پھر قانون کی حکمرانی اور نجی ملکیت کا حق۔ اس نے لوگوں کو بھروسہ دیا کہ ان کی محنت کی کمائی کوئی چھین نہیں سکتا۔ اور سب سے اہم بات، جسے لینڈس ایجاد کی ایجاد کہتے ہیں، مطلب جدت طرازی یا انوویشن، خود ایک باقاعدہ اور عزت والا کام بن گیا۔ اچھا، یورپ کی اس خاص بات کو اور اچھی طرح سمجھنے کے لیے لینڈس ہمیں ایک دوسری مثال دیتے ہیں، چین کی۔ ایک ایسی تہذیب جو ایک وقت میں ٹیکنالوجی میں پوری دنیا سے کہیں آگے تھی، لیکن پھر اس کی ترقی جیسے رک سی گئی۔ دونوں نظاموں میں زمین آسمان کا فرق تھا۔ ایک طرف یورپ تھا جہاں مقابلہ تھا، الگ سوچ رکھنے کی ہمت افزائی تھی اور لوگ خود سے کچھ کرنے کے لیے آزاد تھے۔ دوسری طرف چین تھا جہاں ایک بہت ہی طاقتور مرکزی حکومت تھی، ہر چیز پر ریاست کا کنٹرول تھا اور نئے خیالات کا گلا گھونٹ دیا جاتا تھا۔ ریاست کو لگتا تھا کہ اس کا نظام پرفیکٹ ہے اور اسے بدلنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ مورخ ایتین بلازس کے یہ الفاظ، جن کا حوالہ لینڈس نے دیا ہے، اس صورتحال کو بالکل صاف بیان کرتے ہیں۔ ان کے مطابق یہ چین کی ریاست ہی تھی جس نے اپنی بیوروکریسی اور کنٹرول سے تکنیکی ترقی کو ختم کر دیا۔ ہر نئی چیز کو شک کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا کیونکہ اس سے نظام کو خطرہ ہو سکتا تھا۔ ثقافت کے علاوہ لینڈس ایک اور بہت اہم نقطے پر زور دیتے ہیں کہ دولت کمائی کیسے جاتی ہے۔ اس کے لیے وہ تاریخ سے ایک زبردست مثال دیتے ہیں جو محنت سے کمائی گئی دولت اور بیٹھے بٹھائے ملنے والی دولت کا فرق واضح کرتی ہے۔ 16ویں اور 17ویں صدی میں اسپین کو لے لیں، دنیا کی امیر ترین سلطنتوں میں سے ایک تھا۔ امریکہ سے سونے اور چاندی کے جہاز بھر بھر کر آ رہے تھے، لیکن یہ بے تحاشا دولت اس کے لیے ایک لعنت بن گئی۔ اس نے محنت، تجارت اور صنعت کی حوصلہ شکنی کی۔ سوچے نا، جب پیسہ آسانی سے آ رہا ہو تو پھر محنت کون کرے؟ سن 1691 میں اسپین کا دورہ کرنے والے ایک مراکشی سفیر نے لکھا تھا کہ ہسپانوی لوگ عیش و عشرت میں اتنے ڈوب گئے ہیں کہ اب آپ کو ان میں سے کوئی تجارت جیسا محنت والا کام کرتا ہوا مشکل سے ہی ملے گا۔ آسان پیسے نے ان کی کام کرنے کی لگن ہی ختم کر دی تھی۔ اور اس کے بالکل برعکس ہالینڈ اور برطانیہ جیسی شمالی یورپ کی قومیں تھیں، انہوں نے اپنی خوشحالی محنت پر بنائی۔ انہوں نے ماہی گیری، تجارت، کھیتی باڑی اور صنعت پر کام کیا۔ ان کے پاس سونے کی کانیں نہیں تھیں تو انہیں پائیدار دولت بنانے کے لیے کام کرنا پڑا، اور یہی چیز ان کی کامیابی کی وجہ بنی۔
یہاں سے لینڈس کا ایک بنیادی سبق نکلتا ہے جو آج بھی اتنا ہی سچ ہے۔ آسانی سے ملنے والا پیسہ آپ کے لیے برا ہے۔ یہ تھوڑے وقت کا فائدہ تو دیتا ہے، لیکن اس کی قیمت معیشت کی خرابی اور بعد کے پچھتاووں کی شکل میں دینی پڑتی ہے۔ اصلی دولت تو محنت اور پیداواری صلاحیت سے ہی بنتی ہے۔ تو یورپ، چین اور اسپین کی یہ تاریخی کہانیاں ہمیں آج کی دنیا کے بارے میں کیا بتاتی ہیں؟ کیا یہ اصول آج بھی لاگو ہوتے ہیں؟ اور سب سے بڑا سوال، اب ہم یہاں سے کہاں جا رہے ہیں؟ یہ سب جاننے کے بعد سب سے بڑا سوال یہی پیدا ہوتا ہے، کیا امیر اور غریب ملکوں کے درمیان یہ جو اتنا بڑا فرق ہے، یہ کبھی ختم بھی ہو سکے گا؟ کیا غریب ممالک کبھی امیر ہو پائیں گے؟ لینڈس کے مطابق اس کا جواب ہاں ہو سکتا ہے، لیکن یہ آسان نہیں ہے۔ یہ اس بات پر منحصر ہے کہ کیا غریب ممالک وہ ثقافتی اقدار اور وہ ادارے اپنا سکتے ہیں جو خوشحالی لاتے ہیں، یعنی نجی ملکیت کا تحفظ، ذاتی آزادی اور ایک مستحکم حکومت جو قانون پر چلے۔ ان کے نزدیک ترقی کا راستہ باہر سے ملنے والی مدد میں نہیں، بلکہ اندر سے آنے والی تبدیلی میں ہے۔ اور آخر میں ہم وہیں واپس آ جاتے ہیں جہاں سے بات شروع ہوئی تھی۔ سن 1817 میں لکھے گئے یہ الفاظ آج بھی اتنی ہی سچ ہیں۔ قوموں کی دولت اور غربت کی وجوہات کو سمجھنا آج بھی ہمارے دور کی سب سے بڑی فکری کوشش ہے، اور لینڈس کی کتاب ہمیں یاد دلاتی ہے کہ اس کے جوابات تاریخ اور ثقافت کی گہرائیوں میں ہی چھپے ہیں۔